بس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربكم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم خواتین و حضرات، گزشتہ تقریباً 3 ہفتے سے ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ سن رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پہلے تو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب، یہ وہ نبی امی ہے جس کی تمام علامتوں، نشانیوں اور تفصیلات کے ساتھ تم اپنی کتابوں میں بھی ذکر پاتے ہو اور اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے تم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے سن بھی رکھا ہے. لہذا اب اس نبی پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو، اگر رب کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، اگر رب کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو اب تم کو اس نبی پر اور اس کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بعد اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے تو اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے یہاں تک بات سنی تھی: فالذین آمنوا بہ وعزروہ. پس جو لوگ اس نبی پر اب ایمان لائے، ایمان کے بعد دوسرا اہم کام عزروہ، اس کی تعظیم، توقیر، حمایت، تائید، یہ سب معنی میں آتا ہے. ونصروہ، اور اس کی مدد کی. اب یہ آیت ہے تو اتنی سی، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن اس میں سب کچھ مواد اندر تک بھرا ہوا ہے. انتہائی گہری آیت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر سمندر سمٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 برس کی زندگی اور صحابہ اکرام کا آپ کے ساتھ جو تعلق تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ ان لفظوں کے اندر دبا ہوا ہے. تعظیم اور توقیر، آپ کی تعظیم و توقیر یعنی آپ کی عزت. اب اس سے 2 الگ چیزیں نکلتی ہیں. تعظیم اور توقیر میں 2 چیزیں آتی ہیں.
ایک ہے محبت اور دوسری ہے اطاعت۔ محبت ہم کو بھی اللہ کے رسول سے بہت ہے۔ آج اس امت میں عاشقان رسول کی کمی نہیں ہے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار وہی ہے جو آج مسلمان پیش کر رہے ہیں اور پچھلے کئی صدیوں سے پیش کرتے آ رہے ہیں، یا کچھ اور ہے؟ اگر قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان کے بعد ایمان اگر صحیح ہے، ایمان سچا ہے، ایمان آپ پر منافقین بھی لائے تھے مدینہ کے، مگر مجبوری تھی ان کی مجبوری تھی ایمان لانا آپ پر، کیونکہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جنہوں نے مل کر منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنا منتخبہ سردار اور بادشاہ تسلیم کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، بس کم بخت اسی چیز کی جلن اور حسد مرتے دم تک نکالتا رہا اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا سردار بن گیا۔ مگر اس کو کیا ہے، دونوں قبیلے مدینہ کے انصار کے اوس اور خزرج ایمان لا چکے تھے، اب اس کو لازماً اپنے قبیلوں میں رہنا ہی تھا، جاتا کہاں تھا؟ اور اس کے تقریباً جو 300 ساتھی تھے گرگے، چیلے چپاٹے چمچے، وہ بھی اسی کے ساتھ اسی طرح کا ایمان رکھتے تھے۔ اب منافق ایمان لائے تھے مجبوری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو معاملہ کرنا پڑتا تھا، نماز پڑھنی پڑتی تھی، روزے رکھنے پڑتے تھے، مارے باندھے زکوٰۃ بھی ان کو دینا پڑتا تھا، جہاد کے لیے بھی وہ دل پر بوجھ لے کر پتھر لے کر نکلتے تھے، کئی بار بہانے کر کے بیچ راستے سے پلٹ بھی آئے، ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ ایمان صحیح نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت میں بھی وہ مخلص نہیں تھے، مغالطہ نہیں، مبالغہ نہیں، زیب داستان کے لیے بطور جملہ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی تقریباً موجودہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کی وہی ہے جو منافقین کی مدینے میں تھی۔ کیونکہ آپ پر ایمان اگر صحیح ہو تو اس سے آپ سے جو محبت ہوگی وہ کہاں لے جائے گی؟ وہ آپ کی اطاعت کی طرف لے جائے گی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر آپ ان سے صاف کہہ دو، اب رسول کیوں آتا ہے؟ رسول آتا ہے بندوں کو اللہ سے جڑانے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے، اللہ کی بندگی کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ مجھ سے محبت اگر کرنا چاہتے ہو اور اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور اس محبت کا تم کو دعویٰ ہے تو اس کا سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب نبی سے محبت کہاں داخل ہو گئی قرآن کی روح سے؟ آپ کی اطاعت۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے، میری شریعت سے، میرے لائے ہوئے دین سے، میرے لاہے عمل سے، میرے طریقے حیات سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ گویا اللہ سے محبت کا معیار کسوٹی کیا ہے؟ کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص نیت کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ محبت کریں آپ سے، اور یہ محبت اتنی خالص ہو کہ ہم کو آپ کی اطاعت پر وہ لے کر جائے۔ ذرا جائزہ لیجئے آج کے معاشرے کا، اپنا انفرادی طور سے، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماحول کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنی سوسائٹی کا، کہ ہمارے آج کے موجودہ معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ اصل روح پائی جاتی ہے یا نہیں؟ سوائے ناکامی اور مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت میں ہیں، ہم سچے ہوتے تو ہماری مسجدیں خالی نہ ہوتی، عورتیں بے پردہ نہ گھومتی، بازاروں کی رونق نہ بنتی، اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ نکلتی، ماں باپ اولاد کی حق تلفی کرنے والے ظالم نہ اور نہ بے انصاف نہ بنتے، بیویاں شوہروں کی نافرمان اور بے وفا نہ ہوتی، شوہر بیویوں کے نافرمان باغی اور ظالم نہ بنتے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لازمی نتیجہ ہے آپ پر ایمان کے بعد آپ سے محبت ہونا لازمی ہے، آپ سے محبت ہونے کے بعد آپ کی اطاعت لازمی ہے۔ مردوں عورتوں نے، بچوں بوڑھوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، پڑھے لکھوں نے، بے پڑھے لکھوں نے، ان امیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے بیعت کی تو محبت ان کے رگ و پے میں اتری، کیونکہ ان کا ایمان خالص تھا۔ ایمان خالص نے آپ کی محبت میں ان کو فریفتہ کر دیا، اس محبت نے ان کو آپ کی اتباع پر لا کر چھوڑ دیا۔ وہ مجبور ہو گئے۔ مجبور کیسے؟ بیرونی دباؤ سے، معاشرے کے دباؤ سے نہیں، اس محبت کے دباؤ سے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر، اس تعظیم و توقیر سے پھر دو چیزیں نکلتی ہیں، ایک محبت، دوسری اطاعت۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہو، غور سے سنو ذرا اس کو، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا؟ کیا کبھی ہمارا خیال گیا بھی کہ اس طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نبی کریم کی زیارت ممکن ہو، یعنی کسی مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملنے والا ہے، دیدار ہونے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم دنیا کے تمام ساز و سامان سے محروم ہو جاؤ۔ ارے اس سے تو ہم کو محروم ہونا نہیں تھا، اس لیے تو ہم بے غیرت بن کے جہیز لے رہے نا نبی کی سنت کو قدموں کے نیچے رون کے۔ نبی کی محبت میں تو ظاہری بات ہے انسان کو دنیا قربان کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی محبت ہے ایک مومن کو تو اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم کو یہ دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ مل رہی ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا تو یہ دنیا اس کی نعمتیں لے لو یا نبی کا دیدار کر لو، تو مومن کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھ کو محمد الرسول اللہ کا دیدار منظور ہے، دنیا کی دولت منظور نہیں۔ یہاں اس بچے کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مملکت حجاز میں بہت ناداری اور غربت کا معاملہ تھا۔ یہ پگھلتا ہوا پیٹرول کی شکل میں سونا نہیں نکلا تھا اور دولت کی یہ بہتات نہیں تھی، اور اتفاق سے اس وقت ہمارے ملک کے ہند و پاک کے عازمین حج جو ہیں اس میں بہت مالدار سمجھے جاتے تھے، خوشحال لوگ سمجھے جاتے تھے۔ مولانا شوکت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں اللہ کے فضل سے جب حج کی سعادت سے بہرہ مند ہوا اور مدینے میں نے قیام کیا تو ایک روز میں مدینہ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد دسترخوان جھٹکنے کے لیے باہر گیا۔ میں نے وہاں جھٹکا تو کچھ اناج کے دانے، مٹر وغیرہ کے کچھ تھے جو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ پہلے حجاج پورا ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی وہیں پکا کر کھاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا اس طرف آیا اور اس نے اس میں سے کچھ لے کر کھانے کی کوشش کی۔ میرا دل ایک دم کانپ گیا کہ محمد رسول اللہ کے شہر کا باسی میرا جھوٹا پھینکا ہوا کھا رہا ہے۔ میں فوراً لپک کر بچے کے پاس پہنچا، میں نے اس کو حجرے میں بلایا، کہا بیٹے کیا نام ہے، کہاں رہتے ہو؟ اس نے نام بتایا، کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔
کہا اچھا آج سے تم دونوں وقت میرے پاس آ جایا کرو، ہم ساتھ مل کے کھانا کھایا کریں۔ بچہ 5-6 سال کی عمر تھی غالباً، بولے وہ کہتے ہیں اس کی، وہ آ جاتا تھا روزانہ، یہ ساتھ میں لے کر کھانا کھاتے تھے۔ اب ان کی روانگی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کتنے بہن بھائی ہو؟ اس نے سب بتایا، حالات پوچھے۔ کہا جاؤ اپنی والدہ سے تم اجازت لے لو، میں تم کو اپنے ساتھ اپنے ملک پاکستان لے جاؤں گا، وہاں تمہاری تعلیم کا بندوبست کروں گا، تم اچھی طرح۔ کہا وہاں پہ یہ سب چیزیں کھانے بہت ملتی ہیں؟ کہا ہاں یہ سب ملتی ہیں، میں تم کو سب کھلاؤں گا۔ کہا اچھی بات ہے۔ خوشی خوشی بھاگتا ہوا گیا بچہ، والدہ سے کہا کہ امی ایک عازمین حج جو ہے وہ پاکستان سے آیا ہوا، وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، مجھے پڑھائیں گے لکھائیں گے تو میں جاؤں۔ والدہ بیچاری غریب تھی، بچے بہت تھے، سوچا کہ چلو ایک آدھ بچہ جا کر پڑھ لکھ جائے گا، کچھ بن جائے گا۔ ماں نے اجازت دے دی، وہ عرب عورت ہو حوصلہ مند، ماں نے اجازت دے دی۔ اب یہ بچہ بھی خوشی خوشی اپنا جو کچھ اس کے پاس میں کپڑا لگتا تھا پھٹا پرانا 2-4 وہ لے کر آ گیا، اور مولانا کے ساتھ میں آ گیا، بس پورا سامان بن گیا، نکل رہے۔ اب نکلتے نکلتے مولانا نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو، جاتے جاتے ایک آخری سلام پیش کر دوں نبی کے روضے پر۔ نبی کے روضے پر جاتے جاتے الوداعی سلام پیش کر دوں۔ وہ بچہ بھی ساتھ میں آیا، مولانا کہتے ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھا، سلام پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور وہاں سے اٹھنے کے لیے جب میں نکلنے کے لیے اس سے کہا بچے چلو، بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا مولوی صاحب آپ کے ملک میں کھانے پینے کی چیزیں بہت ہیں، اوڑھنے پہننے کی بھی چیزیں بہت ہیں، ہر طرح کی نعمت ہے، لیکن کیا یہ در آپ کے ملک میں ہے جہاں آپ آئے ہیں؟ اب آخری سلام کر کے نکلے۔ کہا بیٹا یہ اگر وہاں ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ کہا تو پھر مجھے آپ کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھوکا پیاسا رہ لوں گا مگر نبی کے در سے ہٹ کر نہیں جاؤں گا۔ بچے کے اندر رسول کی محبت کا جذبہ، حالانکہ محمد رسول اللہ حیات نہیں ہے، اس بچے کے اتنے بھی جذبہ محبت کا ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہم نہیں چھوڑ سکتے دنیا، ہم دنیا کی لذت نہیں چھوڑ سکتے رسول اللہ کے فرمان پر جو اس بچے نے چھوڑ دی۔ کہا مولانا پھر میں نہیں آؤں گا، بھوکا پیاسا رہنا منظور ہے مجھ کو، کم سے کم یہ درد تو میری نظروں کے سامنے رہے گا۔ اب اس میں کوئی شرک بدعت نکالتا ہے تو نکالتا بیٹھے، مگر حقیقت ہے یہ۔ کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، وہ بدعت کی رد میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے ان چیزوں کو بھی شرک اور کفر کے صف میں لے جا کر کھڑا کر دیا جو ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو وہ دنیاوی ساز و سامان میں سے کسی چیز کے محروم رہنے اور نبی کی زیارت سے محروم رہنے میں ایک بات پسند کر لے تو آپ کی زیارت سے محروم رہنا اس پر کسی بھی چیز کے نہ پانے سے زیادہ گرا اور بھاری ہو، اور اگر کوئی اس کیفیت سے محروم ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہے۔ علاوہ ازیں آپ کی محبت آپ کی زیارت کے حصول اور اس سے محروم ہونے تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں آپ کی سنت کی حمایت اور تائید، آپ پر نازل کردہ شریعت کا دفاع اور اس کے مخالفوں کی سرکوبی بھی شامل ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اس میں داخل ہے۔ علامہ عینی اسی موضوع کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی تابعداری کرنے اور نافرمانی ترک کرنے کے ارادے کا نام ہے، اور یہ اسلام کے واجبات میں سے ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کب ہوگا سچا؟ جب ہم آپ کی تابعداری کریں گے دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھی منع کر، کیونکہ یہ منافقوں کا طریقہ تھا، وہ مجبور تھے، مارے باندھے ان کو آپ کی اطاعت کرنی پڑتی تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر، قسم کھا کر بات کہی جا رہی ہے، فتویٰ جاری ہو رہا ہے عرش الہی سے، قسم کے ساتھ
نبی کے مرتبے کو بتایا جا رہا ہے، تیرے پروردگار کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن نہیں ہو سکتے اگر تیرے فیصلے کو یہ دل کی پوری آمادگی، رضامندی اور رغبت کے ساتھ نہ قبول کر لیں۔ پسند ہے ہم کو اللہ کے رسول کے کام، آپ کی سنتیں پسند ہیں ہم کو، مان لیں گے ہم، مان لیں گے ہم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نوجوان عرش کے سائے میں جس کی جوانی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزری، یہ مسلم نوجوان یہ ٹک ٹاک کے سائے میں، SMS کے سائے میں، واٹس ایپ کے سائے میں، اس میں جی رہا ہے، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، اور جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ ان کی نماز اسٹائلش ہے، اسٹائلش انداز میں نماز پڑھتے ہیں، آئے فرض میں اپنا ہاتھ اٹھائے، شان دکھائے، پڑھے، سلام پھیرے، اٹھتے نظر آئے۔ کیا ہے بولے وہ، یہ ان کی اپنے ذہن کی بات ہے، بولے اللہ نے تو خالی فرض کا سوال ہوں گا۔ ارے نبی سے محبت ہوتی نا، یہ بکواس نہیں کرتا، مگر MSc BSc ہے نا، سیٹ نیٹ جیٹ دیور کا امتحان دینے والا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہے، اس کے اندر یہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، یہ کہیں کو رسول اللہ کی محبت کی طرف پلکیں گا؟ یہ تو انگلش پڑھا ہوا ہے، کالج پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹی سے فارغ ہے، ڈگری یافتہ ہے، سند یافتہ ہے، PhD ہے، فزکس سے PhD ہے، کیمسٹری سے PhD ہے، اس سے PhD ہے، اس سے PhD ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ مولویوں کی بکواس ہے، یہ چیز سنتیں پڑھو، یہ نفل پڑھو، یہ ایسا تو آپشن ہے، یہ ہے ہی نہیں دین میں، یہ تسبیحات کا کیا ہے آپشن ہے؟ اگر غیرت ہے کچھ بھی اور واقعی ایمان ہے اور محبت ہے تو سنو۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا من اہل الصفہ، اہل صفہ میں سے ایک صحابی ہیں آپ کے ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ اہل صفہ صحابی کس کو بولتے معلوم ہے نا؟ اہل صفہ کون؟ وہ صحابہ اکرام جن کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، دائیں نہ بائیں، اوپر نہ نیچے، وہ ایمان لائے، اب ان کا نہ گھر ہے رہنے کو، نہ کوئی رشتہ دار ہے پناہ دینے کو، نہ کھانے کو 2 وقت کا کوئی کھانا موجود ہے، 1 وقت کا بھی نہیں ہے، اور نہ سطر ڈھانپنے کو پورا کپڑا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے اپنی مسجد میں ایک سائیڈ میں، وہ آج بھی صفہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ ایک چبوترا بنا دیا وہاں مٹی کا، اور وہی ان کا گھر، وہی ان کا مدرسہ، وہی ان کا ڈرائنگ روم، وہی ان کا ڈائننگ روم، وہی ان کا گیسٹ روم، وہی ان کا گیسٹ ہاؤس۔ یہ کبھی 60 رہتے، کبھی 70، کبھی 80 ہو جاتے، کبھی 50 رہ جاتے، گھٹتے بڑھتے رہتے تھے۔ ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان میں ربیعہ ابن کعب الاسلمی بھی تھے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ حالت کو دھیان میں رکھو تو آگے کی بات سمجھ میں آئیں گی۔ نہ کھانے کے لیے 1 وقت کا کھانا تھا، نہ تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تھا، نہ کہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تھی، مسجد نبی کا چبوترا تھا، اوپر چھت نہیں، کچھ نہیں، اس میں پڑے رہتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ کے لیے وضو کا لوٹا لے آتا کبھی، اور دیگر کوئی ضرورت ہوتی مسواک اٹھا دیتا، یا آپ کوئی حکم فرماتے تو وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اس طرح میں آپ کی خدمت کرتا تھا۔ آپ تہجد کے وقت اٹھتے تو میں آپ کے ساتھ ہی رات گزارتا تھا۔ ایک دن نبی نے خوش ہو کر فرمایا، سل ربیعہ مانگ۔ کون کس سے کہہ رہا ہے ذرا دھیان رکھو، مسجد نبی، محمد الرسول اللہ موجود، عرش سے پورا نور برس رہا ہے، اللہ کا آخری نبی اپنی پرانی نورانی سیرت کے ساتھ تہجد کے وقت مسجد نبی کی مقدس فضا میں کھڑا ہوا اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے، غریب صحابی سے، بے آسرا صحابی سے، ننگے بھوکے صحابی سے، مانگ ربیعہ، ربیعہ مانگ، سل۔ ایک غریب بھوکے نادار بے آسرا صحابی کو کیا مانگنا چاہیے تھا؟
اس رسول سے جو تاجدار مدینہ ہے، سرور عالم ہے، جس کے اوپر صحابہ اپنا جان مال نچھاور کیے رہتے ہیں، کیا مانگنا چاہیے تھا؟ ایک ننگے نادار بھوکے صحابی کو اپنے نبی کے اس مطالبے پر کیا کہنا چاہیے تھا؟ سل، مانگ ربیا۔ یہ صحابی ننگا ہے، بھوکا ہے، بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، مکان نہیں ہے۔ یہاں تو دین کے نام پر بھی لوگ اپنی روزی روٹی کا سامان ہی مانگنے کی فکر میں رہتے ہیں رات دن، نہ دین پہ خرچ کرنے کی توفیق اور نہ دین کے لیے کچھ کرنے کی ہمت، اور خالی شوق ہے بڑے بننے کا، بڑا ہی قائم ہو جائے، بس صدارت مل جائے، ممبرشپ مل جائے، ممبر ہے، کیا ہے ذمہ داری؟ کچھ نہیں، فتنے پھیلانے کی ذمہ داری ہے۔ میٹنگ بلاؤ، پھر لیں گے ان کو نمبر پہ، حساب لیں گے، ان کو ذمہ داری نہیں۔ حساب لینے کی ذمہ داری ہے خالی، یا پھر فتنے پھیلانے کی ذمہ داری۔ ابھی ایک واٹس ایپ پہ تصویر گشت کر رہی ہے، ایک امام مسجد سردی سے اکڑ کر مر گیا، اکڑی ہوئی لاش بتائی جا رہی ہے اس کی۔ یہ حال اس قوم کا، یہ ہے اماموں کی حالت اس قوم کے، سردی سے اکڑ کر مر گئے، وہ لاش اکڑ گئی۔ یہ انگریزی پڑھانے کو تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں لوگ، ناندیڑ میں ٹیوشن لے کر لڑکیوں کو لے کر آ رہے ہیں، سیٹ کا ایگزام دینے کے لیے، جیٹ کا ایگزام دینے کے لیے، دیور کا ایگزام دینے کے لیے، نیٹ کا ایگزام دینے کے لیے، اور یہ آ کے پھر یہ دین میں بھی فتنے پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں ایک اللہ کے رسول کا ننگا بھوکا بے آسرا صحابی، اور اللہ کا رسول تہجد کے وقت مسجد نبی کے صحن میں عرش کے سائے کے نیچے نور برس رہا ہے، فرشتے چاروں طرف موجود ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں سل، مانگ ربیا، اور یہ ننگا بھوکا بے آسرا صحابی کہہ رہا ہے مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ ہم کو جنت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، ہم کو تو یہاں دیکھنا ہے بھائی کتنا کیا ہو رہا ہے، جس کو جتنا زیادہ ملتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ غفلت میں ڈوبتا جا رہا ہے، سرکش ہوتا جا رہا ہے۔ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، او غیر ذالک، اللہ کا رسول پھر رسول اللہ کی خواہش تھی کہ شاید یہ مجھ سے کچھ مانگ لے گا، کچھ درہم کچھ دینار، اس کا کام چل جائے، کپڑا مانگ لے گا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے۔ ارے بہت سے اصحاب صفہ کی یہ حالت تھی، ان کے پاس ایک ٹکڑا کپڑے کا اس طرح ہوتا تھا اور اس طرح ڈھانپتے تھے بدن کو کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں نہیں جاتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں سجدے میں جائیں گے تو سطر کھل جائے گا۔ اللہ کا رسول ڈبل سے پوچھتا ہے او غیر ذالک، کچھ اور رویہ، کچھ اور ہی مانگ لے، او غیر ذالک، قال لا هو ذاک، نہیں اللہ کے رسول یہ سب ہے، بس جنت میں ساتھ مل جائے۔ اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آپشن والے بات کرنے والے ہیں نا، یہ ڈگری یافتہ آج کے نوجوان نئی نسل کے فرض پڑھ کے بھاگنے والے، دیکھو اللہ کے رسول کا یہ نادار صحابی، غریب صحابی، بھوکا صحابی، اس سے اللہ کا رسول کہتا ہے تاکہ وہ کچھ دنیا کی چیز مانگ لے، کھانا مانگ لے، کپڑا مانگ لے، کچھ درہم و دینار مانگ لے، اور وہ اللہ کا رسول کا صحابی کہتا ہے آپ کا ساتھ چاہیے اللہ کے رسول جنت میں۔ اللہ کا رسول دوبارہ اپنا مطالبہ دہراتا ہے، اور کچھ رویہ کہا نہیں، وہ ذاک، بس ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے؟ تو اے ربیعہ،
کثرت سجود کے ساتھ اس چیز کو پانے میں میری مدد کر۔ کیا حضرت ربیہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت ربیہ فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے کیا؟ پھر آپ نے کیوں کہا یہ مطالبہ کیا تھا حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کا؟ مرافقتک فی الجنہ، آپ کی رفاقت جنت میں۔ کہا اگر یہ خواہش ہے تیری تو کثرت سے سجود کر، یعنی کثرت سے نوافل پڑھ، تاکہ میں کل اس چیز کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے تیری خواہش کو پورا کرنے کی سفارش کر سکوں۔ نہیں، ڈیوٹی از ڈیوٹی، فرض، بس ڈن انف ہوگا، مرو۔ اور یہ ایسے کرنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دھیرے دھیرے جو خالی فرض پڑھ کے بھاگنے والے ہیں نا، ان سے پھر دین دور، ان سے دین ان کا ختم ہوتے جاتا، پھر یہ فرض میں بھی کوتاہی کرنا شروع کر دیتے، پھر فرض بھی چھوٹتا ہے ان کا۔ ہاں یہ کوئی ضرور کہہ سکتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، کبھی کبھار انسان عجلت میں ہے، جلدی میں ہے، بیماری میں کمزوری محسوس کر رہا ہے، اس وقت کچھ سنتیں وہ ادا نہ کرے، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ یہ فرض چھوڑ کر بھی دنیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول تو یہ تعلیم دے رہے ہیں، مدینے میں مال غنیمت آیا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے لٹ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، اہل مدینہ آ کر جھولی بھر بھر کر جا رہے ہیں، غلام بٹ رہے ہیں، کنیزیں بٹ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول کا داماد، جگر گوشہ رسول، فاطمہ زہرا کا شوہر نامدار، حسنین کا والد، خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں، فاطمہ تمہارا بھی بہت برا حال ہے، گھر کے کام کرتے کرتے، بچوں کو سنبھالنا، مشکیزوں سے پانی لانا، چکی سے آٹا پیسنا، جھاڑنا، دھونا، یہ تمہاری بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آج تمہارے والد کے پاس بہت مال غنیمت آیا ہے، بہت غلام کنیز آئے ہیں، ہر ایک گھر والا جا کر لا رہا ہے اور اپنے لیے سہولت فراہم کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بٹ رہی ہیں، جاؤ تم بھی اپنے والد سے ایک آدھ کنیز ہی لے آؤ۔ شوہر کا حکم تھا، اطاعت کرنا تو ضروری تھا، مگر یہ فاطمہ زہرا تھی، یہ ہماری تمہاری بیٹی نہیں تھی۔ انگوری پلنگ بھی ہونا، حیدرآباد سے جا کے کپڑے لائیں گے نکاح کے، بامبے سے جا کے چپل لائیں گے، حجرے کو سجائیں گے، تیاری کریں گے، یہ کچھ نہیں تھا۔ وہ فاطمہ زہرا وہ رسول اللہ کی چہی تھی بیٹی، وہ حسن حسین کی ماں، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی آخری سب سے چھوٹی اولاد، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کے دل کا سکون، آپ کی آنکھوں کی روشنی۔ اس کی چاہت نہیں تھی، وہ تو شوہر کا حکم تھا، آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، آ تو گئیں لیکن اپنے والد کا مقام، اپنے والد کی سیرت اور فطرت کو جانتی ہیں، اسی والد کی بیٹی ہیں نا۔ آ تو گئی مگر شرم کے مارے بولنا نہیں ہوا، تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ کر چپ چاپ چلی آئیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد اب باپ تھے نا، آپ اچھا ہی تھی، بیٹی تھی، آئی کچھ کہا نہیں، چلی گئی، سیدھے گھر پہنچے، کہا جگر گوشے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیسے آنا ہوا تھا، کچھ کہا نہیں تم نے اور ایسی چلی آئی؟ کہا بس ایسی ہی چلی آئی تھی، اب بھی زبان نہیں الٹ رہی ہے۔ حضرت علی موجود ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، یہ دیکھیے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، چکی پیستے پیستے پیٹھ پر پورے نیل کے نشان پڑ گئے، مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے۔ میں نے کہا آپ کے پاس آج بہت سی کنیز اور غلام آئے میں نے کہا کہ تم بھی جاؤ ایک آدھ کنیز لے آؤ تاکہ تمہارے کام میں آسانی۔ وہ رسول اللہ تھے، ہمارے جیسے مسلمان تھوڑی تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے تو ایسے مسلمان بنائے کہ ان کی مثال قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، تو وہ تو خود رسول تھے۔ کہا پیاری بیٹی کیا میں تجھ کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ آپشن والے سن لو،
MSc BSc PhD فرض ہے خالی، سنت نوافل تسبیحات کی کوئی اہمیت نہیں. کہا بیٹی اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کہا رسول اللہ ضرور بتائیے. کہا بیٹی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر. تیرا یہ عمل ان غلاموں اور کنیزوں سے بہت قیمتی ہوگا. اسی کا نام تسبیح فاطمہ پڑ گیا. حالانکہ حق تھا حضرت فاطمہ کا بھی، ناجائز مطالبہ نہیں تھا. نہیں ہے وقت. دعوے بڑے، باتیں بڑی ہیں انگلش کے الفاظ کے ساتھ. نہیں توفیق اللہ کا ذکر کرنی. پھر پورا قرآن بھرا ہوا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کثرت سے ذکر کیا کرے گا؟ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. آ کر بازار کی نوست دیکھتے کھڑے رہتے نیچے. جمعے کے دن پہلے آ بھی گئے تو نیچے کھڑے رہتے، جبکہ نبی کا ارشاد ہے کہ بازار شیاطین کی جگہ ہے اور مسجد اللہ کی جگہ ہے. دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں اس کے گھر یعنی مسجدیں ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اس کے نزدیک بازار ہیں، جہاں شیطان اپنا جھنڈا گاڑ کر بیٹھتا ہے. تو دل نہیں لگتا نا، وہ سوچ وہ فکر ہی نہیں، ایمان میں وہ اخلاص نہیں ہے، اس لیے وہ محبت پیدا نہیں ہوئی کہ میرے نبی نے تو بشارت دی ہے. میرا وقت جتنا اللہ کے گھر میں گزرے گا میرے لیے سعادت کا اور آخرت میں اللہ کے رسول کی قربت کا، شفاعت کا، رب کی خوشنودی کا ذریعہ بننے والا ہے. نہیں، یہ تو بولتے ہیں جتنا وقت موبائل میں لگ جائے یا جتنا یاروں میں گپوں میں چل جائے. ارے لائف ہے، انجوائے کرو. لائف ہے، انجوائے کرو. ایٹ ڈرنک اینڈ بی ہیپی. کہاں کرتے بیٹھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے کرنے والوں کو دیکھیے بہت ہے، بولے کام دیکھو بولے ان کے کیسے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ جو زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زیادہ بدماش ہو جاتا ہے؟ ہاں، اور تم بہت ایماندار، شریف، پاک باز ہو جائے گا. کیا ہوگا ان کا؟ اور پھر دیکھو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو بیان فرما دیا ہے کہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز میں سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب کھولا جائے گا. اور فرشتے جب بتائیں گے کہ اے رب یہ فلاں دن کی یہ فرض نماز میں یہ گڑبڑ ہے، فلاں دن کی یہ فرض نماز میں یہ گڑبڑ ہے، فلاں دن کی فرض نماز میں یہ نقص ہے، فلاں دن کی فلاں فرض نماز میں اس کی یہ کمی ہے. اللہ رب العزت کہے گا ٹھیک ہے، اب میرے بندے کی نوافل اور سنتوں کا دفتر کھولو. اب ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، تو یہ کیا ان کے پاس رہیں گا کیا ہے؟ سب سے پہلا حساب نماز کا اعمال میں. فرض نماز کو پہلے دیکھا جائے گا، اس میں کچھ کمی بیشی دیکھی، فرشتے بولیں گے یہ نقص ہے اس میں. اللہ کے اے اللہ یہ تیرے بندے کی نماز میں. کہا اچھا ٹھیک ہے میرے بندے کی سنت نوافل نکالو. پھر سنت نوافل نکالیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ اتنی سنت ہے، اتنے نفل ہے. کہا ٹھیک ہے ان سنتوں اور ان نفلوں کو ان فرض کی کمی کے لیے پورا کرنے کا ذریعہ بنا دو اور میرے بندے کا حساب بے باک کرو. چلو یہ آج کل ذرا بہت ہو گیا نا، واٹس ایپ بہت ہو گیا، فیس بک بہت ہو گیا، اس پر نئے نئے دانشور آ گئے ہوئے، اسکالر کوٹ ٹائی پینٹ میں، وہ بتا رہے ہیں سب راستے. ایزی ہے بالکل، کوئی آپشن ہے، ایزی ہے، کوئی نیسیسری نہیں ہے. وہ آپ فرض ڈیوٹی آپ نے کر لی ہے، ختم. یہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. ایمان اگر خالص ہو تو محبت، یہ جنت میں رفاقت چاہتا ہوں. کہ اگر یہ بات، یہ خواہش تمنا، کثرت سجود سے میرا تعاون کرو. کثرت سجود سے میرا تعاون کرو.
جتنی زیادہ اللہ کے آگے عاجزی اور بندگی کرو گے اتنی میں تمہارے لیے سفارش کا اپنے لیے موقع پاؤں گا. یہ ہے. تو یہ مذکورہ بالا اقوال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یہ علامتیں ہم اخذ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا کہ آپ کا دیدار ہو جائے. اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کی جو عشق کی داستانیں ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. اب ہر ایک کے لیے اتنی مثالیں اور واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. پچھلے کچھ واقعات میں بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہ کس طرح تڑپتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت کامل استعداد. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب کیا ہے؟ اب نبی تو ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اب آپ کی شریعت، آپ کے دین پر جان اور مال نچھاور کرنا یہ لازمی تقاضا ہے آپ پر ایمان کا اور آپ سے محبت کا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ معرکہ احد میں بازی پلٹ گئی، کفار پیچھے سے حملہ آور ہو گئے، افراتفری پھیل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے نرغے میں پھنس گئے. چاروں طرف سے مشرکین کا آپ پر نرغہ ہو گیا، ہلہ بول دیا آپ پر. گیارہ انصاری صحابی اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ کے ارد گرد ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ان مشرکوں کے مقابلے میں کون اللہ کی راہ میں مددگار ہوتا ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا میں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا نہیں طلحہ تم اپنی جگہ رہو. دوسرے انصاری صحابی بولے یا رسول اللہ میں. کہاں تم جاؤ. وہ آگے بڑھے، مشرکوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے مشرکوں سے مقابلہ کیا. اکیلا آدمی، وہ کئی شہید ہو گئے. پھر آپ نے کہا کون مشرکوں کے مقابلے میں مددگار ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا. ایک انصاری صاحب بولے یا رسول اللہ میں. وہ آگے بڑھے، وہ شہید ہو گئے. اس طرح وہ جو 11 انصاری صحابی تھے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے. یہ ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ سے سر اٹھا کر حالت دیکھنے کی کوشش کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر نہ اونچا کیجئے، خدا نہ خواستہ کوئی تیر آپ کو غزل نہ پہنچاتے، میرا سینہ حاضر ہے. جان نچھاور کرنے کا یہ جذبہ. اور نبی سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر نہ اوپر کیجیے، کوئی تیر مباد آپ کو نہ پہنچ جائے، میرا سینہ حاضر ہے. وہ گرے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آئے، وہ آپ پر آ کر ایسے جھک گئے. جب آپ کو پتھر لگا ابن قمیہ کا اور آپ گڑھے میں گرے، وہ آپ پر جھک گئے. مشرکین ایک ساتھ نیزے سے حملہ ہو گئے، پورے نیزے ابو دجانہ کی پیٹھ میں، مگر حرکت نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ادھر ادھر حرکت نہ کیجیے، میں ڈھال بنا ہوا ہوں. ارے ایسے مخلص وفاداروں کا ملنا تو ناممکن ہے. مکار عیار منافق ملتے ہیں، مطلب پورا ہوا چل نکلے، پورا نہیں ہوا الزام لگا کر بدنامی کر دیے. یہ ایسے مکار دنیا دار، یہ ایسا ہمارا ایمان، ایسی ہماری اللہ کے رسول سے محبت. یہ صورتحال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت کامل استعداد. نبی کریم کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب. آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی تعظیم و توقیر. تعظیم اور توقیر کیا مطلب؟ کہ آپ سے محبت کی جائے اخلاص کے ساتھ، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، اور پھر پوری سچائی اور اخلاص کے ساتھ، آپ کی وفاداری کے ساتھ پوری طرح آپ کی اطاعت کی جائے. صحابہ کرام میں کتنی تھی؟
ایک چیز ہے محبت، ایک چیز ہے عشق۔ کچھ وہ بھی ہیں آج جو لفظ عشق ہی کا آپریشن کرنے بیٹھ گئے بیچارے، کہ یہ غلیظ لفظ ہے، بازاری لفظ ہے، یہ ہے۔ ارے بال کی کھال نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لفظ کے ذریعے تو ہماری شاعری نے مردوں میں روح پھونکی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بتایا ہے عشق کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز تو ہے محبت، یہ لگے بندھے کی مجبوری کی محبت تو مجبوراً منافقین مدینہ بھی کرتے تھے، مگر صحابہ اکرام کو جو محبت تھی وہ آپ کی اطاعت میں اس طرح تھی کہ وہ یہ محبت آگے بڑھ کر عشق بن چکی تھی۔ اللہ کے رسول نماز فجر پڑھا رہا ہے اپنے صحابہ کو، عین نماز کے دوران آپ اپنے جوتے اتار کر بازو میں رکھتے ہیں، پیچھے جو صحابہ اکرام جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتار کر رکھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ نبی نے تو حکم نہیں دیا تھا، نبی نے حکم نہیں دیے تھے نا کہ رسول اللہ ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا ہم نے اتار دیے، ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہم تو آپ کے ہو چکے ہیں۔ محبوب کی ہر چیز ہماری اپنی پسند ہے، جو محبوب کو پسند وہ ہماری پسند، آپ کو جو کرتے دیکھیں گے وہ کریں گے، حکم ہی کا تھوڑی انتظار کریں گے ہم۔ کہا میں نے تو اس لیے جوتے اتارے ہیں میرے صحابہ کہ مجھ کو جبرائیل نے آ کر یہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نکال دیجئے، اس لیے میں نے نکال دیا۔ کہ ہم نے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر ہم نے اپنے نکال دیے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ واپس مدینہ آئے، ابن عمر رضی اللہ عنہما ساتھ میں تھے۔ جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ سے اس راستے سے مکہ معظمہ تشریف لاتے، اس درخت کے نیچے سے گزرتے جہاں سے آپ گزرے تھے، اس جگہ بیٹھ کر پیشاب کرتے، نہ بھی آتا تو بیٹھتے جہاں آپ نے حاجت اپنی رفع کی تھی، جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا بیٹھے تھے یا اونٹنی کو روکا تھا وہاں، حالانکہ نہ اس کا کوئی حکم دیا گیا تھا نہ یہ سنت تھی۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ زیاد ابن اسخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 70 سے زیادہ نیزوں تیلوں کے زخم کھا کر گر گئے ہوئے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے آپ اپنے صحابی کے پاس جو زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ آپ آ کر قریب کھڑے ہوئے، کہا زیاد کچھ نصیحت کچھ وصیت۔ اپنے زخمی جسم کی پوری طاقت سمیٹ کر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے بالکل قریب آئے، پیر جب نزدیک آ گئے تو اس پہ سر رکھا، رو پرواز، کہا یا رسول اللہ عاشق صادق کو کیا چاہیے، محبوب کے قدموں میں موت آ گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز۔ یہ ہے صورتحال، یہ عشق ہے، یہ اس کو عشق کہتے ہیں۔ محبت سے آگے کی چیز ہے یہ۔ محبت اگر خالص ہونا تو پھر وہ عشق میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایمان نہیں تو پھر محبت نہیں، محبت نہیں تو پھر اطاعت نہیں، اور اطاعت نہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر کی یعنی محبت اور اطاعت کے ساتھ، ونصروہ، اور اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ آپ پر فدا ہوتے رہے۔ آپ کی ذات مبارکہ کے مقابلے میں انہوں نے نہ اپنی خواہشات کو ترجیح دی، نہ اپنے اہل و عیال کو ترجیح دی، نہ اپنے کاروبار کو، نہ اپنی تجارت کو، نہ اپنے روپے پیسے کو، نہ اپنی جان کو، نہ اپنے مال کو۔ یہ فرض ہے آج مسلمانوں پر کہ اگر آپ سے ہم کو ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے محبت ہے تو پھر ہم کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے احکام پر اسی طرح سے عمل کر کے آپ کے لائب دین کی بقا کے اور اس کی اشاعت کے لیے اپنے جان اور مال کے ساتھ اسی طرح حاضر رہنے کا سبق دنیا کو بتانا پڑے گا، تب دنیا مانے گی کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی کہ تم مسلمان تھے، کہ تم نے زندگی میں اپنا کبھی زیادہ سوچا نہیں، بلکہ تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر تو اسی میں منحمک ہوتی تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رسول کے سامنے کل میں بے عزتی سے بچ جاؤں، کل میں صحابہ کرام کے سامنے رسوائی سے بچ جاؤں۔ عشق یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہے، اطاعت یہ ہے۔ کیا خوب فرمایا تھا علامہ نے، علامہ کی تو بات ہی اور ہے، اچھوتا خیال۔ میں نے تو کسی اور مصنف شاعر کا، کسی بڑے سے بڑے علامہ کا یہ خیال کبھی نہ پڑھا نہ سنا، یہ علامہ کے ذہن میں آیا۔ رسول کی محبت، رسول کا اکرام، رسول کی تعظیم۔ علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، فارسی میں قطع ان کا، اللہ سے کہہ رہے ہیں علامہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے رب تو دونوں جہان سے بے نیاز ہے، میں فقیر محتاج۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ ایک بے نیاز رب محشر کے دن جب ساری خلقت جمع ہوگی، تیرے انبیاء و رسول ہوں گے، محمد الرسول اللہ ہوں گے، ان کے صحابہ ہوں گے، سب ہوں گے، میرے عذر اس حشر کے دن قبول کر لینا پروردگار۔ ہاں وہ عذر کیا ہے؟ گر تمی بینی حسابم ناگزیر۔ کیا چھوٹا خیال ہے علامہ کا، آہ دل سے کھنچتا ہے رسوں کے ساتھ۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اے رب اگر تو یہ دیکھے کہ میرا حساب ضروری ہے، میرے عمل کا حساب ضروری ہے، تب حساب تو ہوا تو ہمارے عمل ناموں میں کیا رہنے والا؟ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اے رب اگر تیری نگاہ میں میرا حساب ضروری ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرے اعمال نامے کو مصطفیٰ کی نگاہ سے چھپا لے گا، کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی، میرا امتی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ایمان دے، آپ کی محبت اور اخلاص دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الرحیم ورب کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔